یہ نہیں بلکہ باقاعدہ ریاستی معاملات ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے بالخصوص بلوچ ایریا میں حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے. ہمارے قیام امن کے ذمہ دار ادارے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور سڑک کے کناروں پر قریب قریب علاقوں میں اور بعض جگہوں پر تو سڑک سے نظر آتے ہیں ان کے مراکز، یعنی مسلح گروہوں کے مراکز، اور وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور مکمل نظام ان کا موجود ہے. رات کو سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، شہر کی گلی کوچے ان کے حوالے ہوتے ہیں اور حکومت نہ معلوم کہاں ہوتی ہے. اب ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ عام آدمی کیسے زندگی گزارے گا؟ یعنی یقین جانیے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے جوان شہید ہو گئے. ایک حملے میں 30 لوگ، 35 لوگ، 20 لوگ، 16 لوگ، یہ تقریباً روزمرہ ورنہ ہفتے میں 1-2 دن تو ضرور اس قسم کے واقعات آ رہے ہیں. کیا میں اپنی فوج اور اپنی دفاعی صلاحیت کے بارے میں اب کیا سوچوں گا؟ وہ جو میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ میں ایک طاقتور ملک ہوں، وہ جو میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ میں ایک طاقتور قوم ہوں، وہ جو میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ میرا ملک، اس کی سرحدات محفوظ ہیں، وہ اعتماد ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. ایک عام شہری کے طور پر آپ خود اندازہ لگائیں ہم کیا سوچیں گے. میرے اپنے گاؤں میں کھلم کھلا پھر رہے ہیں، میرے گھر کی گلی سے ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر میں ان کا نشانہ بنوں تو مجھے پرووائڈ کی گئی سیکورٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کیفیت میں اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. یہی صورتحال بلوچستان کی ہے. کب تک ہم اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرتے رہیں گے؟ کیا یہ ملک صرف فوج کا ہے؟ وہ میرے محافظ ہیں، ملک میرا ہے، میں ان سے زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے. آج اگر بلوچستان کا بلوچ علاقہ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اس پوزیشن میں آ گئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. ممکن ہے کوئی مجھ پر تنقید کرے کہ فضل الرحمان آپ نے ضرورت سے زیادہ بات کہہ دی، لیکن حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس صورتحال کی نزاکت کو آج دیکھا جائے. فضل الرحمان یہاں تک پہنچ گیا کہ آج وہ یہ بات سر عام آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے. اور پھر کشمیر تو ہم نے اونے پونے دے دیا ہے. ابھی 5 فروری آئے گا تو ہم کشمیریوں سے یکجہتی بھی بنائیں گے، لیکن تاریخ کے صفحات کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہوں گے. ہم نے عملاً کوئی یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ نہیں کی آج تک. ہم نے صرف ان کے خون کو سیاسی طور پر استعمال کیا، ان کی عزت و ناموس کو اپنے سیاست کے لیے استعمال کیا، اور جب بین الاقوامی حالات تبدیل ہوئے تو ان بین الاقوامی حالات کے دباؤ میں ہم نے کشمیر پر اپنے موقف چھوڑ دیا. ہم نے کشمیریوں کو تنہا چھوڑا، اور مودی جیسا حکمران جو مسلم کش ہے، مسلم دشمن ہے، اس نے کشمیر کے اندر جو منصوبہ بندی کی، جس طرح انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، یہ تو کشمیریوں کی ہمت کو سلام ہے. ان کی ہمت کو سلام ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے اور مودی کی جماعت کو عوام نے، مسلمانوں نے وہاں شکست دے دی، کشمیریوں نے شکست دے دی. اس کو ان کے خوابوں کو بکھیر دیا انہوں نے. اس منصوبوں کے تار پیت کو بکھیر دیا انہوں نے. یہ ان کی ہمت ہے. ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، صرف ایک بیان دینے تک.
اور اب ہم افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری میڈیا میں وہی خبر چھپے گی جو ان کو مہیا کی جاتی ہے. سو اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے افغانی آتے ہیں اور پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں. وہ کتنی تعداد میں ہوں گے, اور کیا وہ افغانستان وہاں پر امارت اسلامیہ کی اجازت سے آ رہے ہوں گے؟ یہ جو ہم نے بیج بوئے ہیں جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر 14 سال افغانستان میں جہاد لڑا گیا, اور 14 سال ہمارے مجاہدین وہاں نہیں گئے پاکستانی. پہلی مرتبہ پاکستان میں کلاشنکوف کلچر متعارف نہیں ہوا, ہیروئن کلچر متعارف نہیں ہوا. مجھے خود جو کسی زمانے میں فورن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا, امریکہ کے سفر پہ تھا, تو ایک جہاز میں ایک ریٹائرڈ امریکی لیفٹیننٹ جنرل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. راستے میں چل جاتے 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, تو تعارف ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے پشاور میں 6 سال مائنز کی ٹریننگ دی ہے آپ کے مجاہدین کو. کیا ہمارے جنرلز ہمارے ہی مذہبی نوجوانوں کو تربیت نہیں دے رہے تھے؟ کیا وہ جہاد افغانستان میں اس کو شامل ہونے کی ترغیب نہیں دے رہے تھے؟ اور پھر جب کایا پلٹ گیا, 9/11 کا واقعہ ہو گیا, تو پھر کیا جنرل مشرف کے زمانے میں ہم نے امریکیوں کو پاکستان میں اڈے نہیں دیے؟ کیا ہم نے اپنی فضائیں نہیں دی؟ کیا ہمارے اڈوں سے اڑ کر اور ہمارے فضاؤں سے گزر کر انہوں نے افغانستان میں بمباریاں نہیں کی؟ کیا کبھی ملا عمر نے یہ کہا کہ آپ کی سرزمین سے ہم پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کرزئی اور اشرف غنی نے بھی کہا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ وہ خود اس کا علاج کرتے تھے جیسے بھی کرتے تھے. آج سارا دباؤ دینی مدارس پہ آ رہا ہے. ہم ایف کے شرائط پر کہتے ہیں کہ جی دینی مدارس پر اس لیے نظر رکھی جائے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ نہ دے سکیں, اور ایف کا جو بڑا کردار ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ دہشت گردوں تک رسائی حاصل نہ کرے اور منی لانڈرنگ نہ ہو. یہ 2 اہداف ایف نے متعین کیے ہیں. مجھے کوئی بتائے مدرسوں کی طرف اکاؤنٹ ہوگی پابندی لگی ہوئی ہے کہ کون سا پیسہ ہے آج تک 9/11 کے بعد 24 سال ہو گئے ہیں, کون سا پیسہ ہے کہ کسی پیسے والے کی طرف سے, کسی بینک کی طرف سے وہ کسی دینی مدرسے یا ان کے جوانوں کی طرف منتقل ہوا ہو؟ اور رہی بات کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا ہے, ہمارے پاکستان کے بزرگ سیاستدان اور بڑے سیاستدان اس جرم میں ملوث نہیں ہے. الزامات ہمارے سیاستدانوں پہ, مقدمات